في عقوبة المفسدين في الأرض سورة المائدہ تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تبارك وتعالى من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا. اللہ پاک یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے بیٹے نے ظلم کرتے ہوئے زیادتی کرتے ہوئے اپنے بھائی کو قتل کیا تو اللہ نے یہ احکام جاری فرما دیے. كتبنا على بني اسرائیل ای شرعنا لهم واعلمناهم. كتبنا یعنی ہم نے لکھ دیا ان پر، مانا یہ لکھی ہوئی تو ہر چیز ہے نا، ہم نے ان کو جتلا دیا، ان کے لیے ایک شرعی قانون بنا دیا. انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. معنى من قتل نفسا بغير سبب من قصاص او فساد في الارض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی انسان کو بغیر کسی سبب کے، بغیر گناہ کے، کیونکہ یاد رکھیں کہ انسان قتل کیا جاتا ہے قتل کے بدلے میں، اگر قتل کرے تو قتل کیا جائے گا. اسی طرح اگر وہ شادی شدہ مرد ہے اور زنا کرے تو قتل کیا جائے گا یعنی رجم کیا جائے گا. اور اگر اسی طرح اس نے یعنی دین اسلام قبول کرنے کے بعد دین اسلام سے نکل گیا، کافر بن گیا، قادیانی بن گیا، مرتد ہو گیا، تو مرتد کی سزا جو ہے وہ بھی قتل ہے. لیکن اس کے بغیر کسی کو قتل کرنا یعنی بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی جنایت کے، بغیر قصاص کے، تو اور مانا یہ ہے اس کے قتل کو کچھ سمجھنا بھی نہ، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ایک انسان کو قتل، پوری انسانیت کا وہ قاتل ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک کا قتل یا دو کے قتل کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جب اس کے نزدیک قتل کرنا کچھ نہیں تو ایک کرے یا 100 کو کرے تو برابر ہے. فَبِذَلِكَ وَمَنْ أَحْيَاهَا أَيْ حَرَّمَ قَتْلَهَا وَاعْتَقَدَ ذَلِكَ وَسَلِمَ النَّاسَ كُلُّهُم مِّنْهُ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ. اور جس آدمی نے کسی دوسرے کو قتل کرنے کو حرام سمجھا کہ بھی میں کیوں قتل کروں، حرام ہے، اور اس کا عقیدہ ہے کہ کسی کا قتل کرنا حرام ہے، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندہ کرنے کے اسباب پیدا کر دیے، سب محفوظ رہ گئے اس سے. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. وقال الأعمش وغيره النبي صالح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه
قال دخلت علی عثمان یوم الدار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا. یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب ان کو گھر میں قید کر دیا گیا تھا. گھر میں محاصرے والوں نے محاصرہ کر لیا تھا اور وہ گھر سے باہر نہیں آ سکتے تھے. تو میں ان کے پاس گیا. فقلت جئت لانصرک وقد طاب الضرب یا امیر المؤمنین. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں اور اب ہمارا حق بنتا ہے مدد کرنے کا. فقال یا ابا ہریرہ صبرک ان تقتل الناس جميعا وإياي معهم. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا تم یہ مناسب سمجھتے ہو کہ ساری مخلوق کو قتل کر دو اور مجھے بھی اسی میں قتل کر دو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں ایسا تو میں نہیں سمجھتا. قال فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا. اگر تم نے کسی ایک کو بھی قتل کیا تو گویا سب کو قتل کیا ہے. فانصرف معذورا لك ماجورا غیر معذور. فانصرف معذورا لك ماجورا غیر معذور. قال فانصرفت ولم اقاتل. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جائیں آپ جائیں اللہ اور آپ کو اجازت ہے آپ بالکل میری طرف سے نہ لڑیں اور اللہ آپ کے نیت پر بھی سبب عطا فرمائیں گے اور آپ کا یہ آنا جو ہے انشاءاللہ وہ معجور ہے غیر معذور. اس پہ اجر ہوگا گناہ نہیں ہوگا. فرماتی ہیں پھر میں وہاں سے پھر آ کے اور بدن میں خود پھر میں نے لڑائی نہیں لڑی. حضرت عثمان کے قاتلوں سے کوئی میں نے لڑائی نہیں کی. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عباس ہوا کما قال اللہ تعالی قاتل نفسا بغیر نفس فكأنما قتل الناس جميعا ونحيا فكأنما أحيا الناس جميعا وإحياؤه أن لا يقتص حرمها الله ذلك الذي أحيا الناس جميعا يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه. معنی اس کا یہ ہے کہ جب وہ کسی کو قتل نہیں کرے گا تو گویا پوری انسانیت بچ گئی. اس لیے جس نے قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا اور جس نے قتل نہیں کیا اس نے پوری انسانیت کے زندہ رہنے کے اسباب پیدا فرمائے. وہاں قضا قال مجاہد من احیا ہے کفن خطرہ. یعنی جو کسی کے قتل سے رک گیا تو گویا اس نے اس کو زندگی بخشی ہے. وقال لو في بعض كأنما قتل الناس جميعا يقول من قتل نفسا واحدة حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعا. ایک حضرت ابن عباس کا قول مبارک یہ بھی ہے کہ جس آدمی نے بھی کسی کو بغیر جرم کے یعنی جس کا قتل حرام ہے اس کو قتل کیا تو گویا اسے سب کو قتل کیا. وقال سيد من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. اور جس نے مسلمان کے خون کو حلال سمجھا قتل کیا دیا تو معنی یہ ہے کہ اس نے سب کو پھر قتل کر دیا اور جس نے حرام سمجھا تو اس نے سب کو بچا دیا. هذا قول والازهر. فقال اكرم في بعض من قتل نبيا او امام عدل فكأنما قتل الناس جميعا وشهد النبي امام عادل فكأنما أحيا الناس جميعا. ایک قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی ہے کہ من قتل نبیا جو آدمی کسی نبی کو قتل کرے یا امام عادل بادشاہ کو قتل کرے کأنما قتل الناس جميعا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور جس بندے نے نبی اور امام عادل کی مدد کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا تو گویا اس نے سب کی زندگی کا سبب بنایا ہے. وذلك أن من قتل النفس فرح النار فهو كمال قتل الناس كلهم. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جیسے کہ ایک بندے کو قتل کرے تو اس کی سزا بھی جہنم ملے گی تو اگر سب کو قتل کرے تب بھی سزا جہنم ملے گی تو گویا اس نے سب کو قتل کر دیا. قال ابن جریج لا تمجاز قول فانما قتل الناس جميعا من قتل النفس المؤمنة معتمدا جعل الله جزاؤه جهنم وغضب عليه ولعنه وعد له عذابا
عظیما۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے ایک مومن انسان کو جان کے قتل کر دیا ہے، اللہ نے اس کی سزا کیا رکھی ہے؟ جہنم۔ اس کے علاوہ اس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ یقول لو قتلنا جميعا النبي میں ذلك العذاب، یعنی اگر وہ ساری دنیا کو بھی قتل کرتا تب بھی یہی عذاب اس کو ملنا تھا، تو ایک کا قتل اور سب کا قتل جو ہے گویا برابر ہے۔ قال جریج قال مجاہد احیا وكانما احيا الناس جميعا قال من لم يقتل احدا فقد احيا الناس منه، جس آدمی نے کسی کو قتل نہیں کیا تو گویا اللہ کی مخلوق اس کے ہاتھ سے بچ گئی۔ وقال عبد الرحمن كانما قتل الناس يعني فقد وجب عليه القصاص فلا فرق بين الواحد والجماعة۔ عبد الرحمن بن زید فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ایک کو قتل کیا گویا اس نے جماعت کو قتل کیا، اب لازم ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے، ایک کو قتل کرے یا 100 کو قتل کرے اس کا قتل ہوگا اور قصاص ہوگا۔ ومن احیاها ای افعل قاتل ولیہ فکانما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی قاتل کو معاف کر دیا، خود قتل نہیں کیا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ وہاں قاضی کا نبی ہے رواج کا مجاہد بھی روایت میں آیا اے انجاہا من غرق او حلق او حلقۃ، حضرت نے مجاہد کی ایک روایت مبارک یہ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے اگر کسی غرق ہونے و بندہ ڈوب رہا تھا اسے بچا لیا، بندہ جل رہا تھا اس نے نکال لیا، بندہ ہلاک ہو اسے گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ وقال سبحانه فيكم القتل غير فكانما قتلنا جميعا هذا تعظيم لتعظيم القتل۔ اصل وہ فرماتے ہیں کہ یہ قتل کے جرم کی شدت کا بیان ہے کہ تم نے ایک کو قتل نہیں کیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ قال قتادہ عظیم واللہ وزرها وعظیم واللہ اجرها، قتل کرنے کا انہوں نے کہا خدا کی قسم بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بچ جانے والے کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ وقال ابن المبارک السلام المسکین عن سلیمان بن علی الربعی قال قلت للحسن هذه الآية لنا يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل فقال وإي والذي لا إله غيره كما كانت لبني إسرائيل وما جاء دماء بني إسرائيل أكرم الله من دمائنا۔ اب وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے سوال کیا کہ یہ آیت جو ہے یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ انہوں نے فرمایا خدا کے بندے ہم سب کے لیے ہے، کیوں بنی اسرائیل کا خون جو ہے وہ اللہ کے ہاں مسلمانوں کے خون سے کچھ زیادہ قیمتی ہے۔ صاف بات ہے کہ جس نے ایک کو قتل کیا اس نے سب کو قتل کیا، جس نے ایک کو بچایا اس نے سب کو بچایا ہے، سب کے لیے ہے۔ وقال الحسن وسیب کانما قتل الناس جميعا قال وزرا ومن احیا کانما احیا جميعا قال اجرا، یعنی جس نے ایک کو قتل کیا ہے 100 کو وہ سزا اس کے لیے برابر ہے، اسی لیے اگر اس نے ایک کو بچایا 100 کو تو اس کے اجر جو ہے وہ برابر ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا حسن قال ابن عبد الله بن عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اجعلني على شيء أعيش به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حمزة نفسا تحييها احب الیک ام نفس تمیتها قال بل نفس نحییها قال علیک بنفسک۔ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت اجعلنی علی شیء، مجھے کسی چیز پر ذمہ داری دیں تاکہ میں اس کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو زندہ رکھ سکوں، کھانا پینا۔ تو حضور نے فرمایا حمزہ اچھا یہ بتاؤ تم کسی نفس کو بچانا تمہارے نزدیک محبوب ہے یا کسی نفس کا مارنا محبوب ہے؟ میں نے کہا حضور بچانا محبوب ہے، تو بس اپنے نفس کو بچاؤ،
اپنے نفس کی حفاظت کرو. وقوله تبارک و تعالی وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ بالحجج والبراہین والدلائل الواضحۃ. اللہ نے فرمایا حالانکہ ان کے پاس ہم نے پیغمبر بھیجے بالبینات جو بڑے بڑے دلائل لے کے آئے, کھلی ہوئی نشانیاں لے کے آئے. ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون وهذا سكين وتوبه ارتقاب المحارم بعد علمهم بها. یہ ان کے لیے یعنی زجر ہے کہ اللہ نے پیغمبر بھیجے, ان نے دلائل دیے, ان نے سمجھ, اس کے باوجود بھی وہ زیادتی کرنے والے, ان کے لیے تقریر ہے, ان کے لیے زجر ہے. كما قال بنو قريظة والنذير وغيرهم من بني كينعان من حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا بكت بينهم الحروب الجاهلية ثم إذا فزعت الحروب أوزارها فدوا من نصروه ودوا من قتلوه وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ دو قبائل تھے یہود کے جو مدینہ منورہ میں تھے, تو ان کا آپس میں بھی جھگڑے چلتے تھے, لڑائیاں ہوتی تھیں, اور پھر جب جنگ ختم ہو جاتی تھی تو جن کو پکڑا ہوتا تھا اس کا فدیہ لے کے چھوڑتے, اور اس کے بعد وَدَوْا مَن قَتَلُوهُ جس کو قتل کر چکے ہوتے اس کی دیت ادا کرتے. وَقَدْ أَنْكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ اللہ نے فرمایا کہ غلط بات ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ ظَاهِرِينَ بِالسُّلْطَانِ وَيَأْتُوكُمُ الصَّاعَةُ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجْزِي الشَّهِيدَ اللَّهُ غَافِرٌ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ نے سورۃ البقرہ میں بھی ان کی مذمت میں یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یاد رکھیں کہ میں نے خلاصہ درس میں بھی آپ کو یاد ہوگا عرض کیا تھا کہ ان آیات مبارکہ میں یہ بہت بڑا اشکال ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے قول نقل کیے کہ فلاں نے کہا یہ مانا ہے, فلاں نے کہا یہ مانا ہے, فلاں نے کہا یہ مانا ہے. لیکن علماء محققین جو ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, انہوں نے جو تحقیق کی ہے وہ زیادہ راجح ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے اصل میں ایک خاص واقعے کے بارے میں بات سمجھیں, کیونکہ یہی اسپیکر ہے نہیں, یہ تو نہیں, کوئی اور اسپیکر ہے بھائی, نہیں یہ نہیں کر رہا ہے, وہ کوئی ادھر کوئی اور ہے نا, وہ تو ادھر کی آواز وہ بڑھا رہے ہیں گھٹا رہے ہیں. نہیں نہیں یہ نہیں, یہ ہو تو اب کریں. اب وہ کیوں چپ کر گیا, آپ نے کہا ہے اس کو. تو بہرحال بات سمجھیں, اصل وجہ یہ تھی کہ سرزمین دنیا میں جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو اتارا نا تو کوئی جھگڑا نہیں تھا, نہ کوئی دین میں جھگڑا تھا اور نہ کوئی آپس کا جھگڑا تھا. حضرت آدم آئے, تناسل ہوا, اولادیں بڑھی, آپ نے پھر کھیتی باڑی کا علم دیا, آپ نے مال مویشی کا علم دیا,
ساری تعلیم دی، بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے، اور کوئی جھگڑا نہیں۔ سب سے پہلا فساد جو ہے نا وہ یہی ہوا کہ قابیل جو ہے نا ایک عورت کے لیے اس کی نیت بدلی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، عورتوں کے لیے بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں۔ کلوپیترا کی تاریخ پڑھیں کہ اس کے لیے کتنی لوگ مارے گئے، ایرینا کی پڑھیں، الزبت کی پڑھیں، اور کئی عورتیں دنیا میں ایسی پیدا ہوئی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں میں رکاوٹ پیدا ہوئی اور جنگیں ہو گئیں، لڑائیاں ہو گئیں، لڑ پڑے گا۔ تو عورت کا بہت، اب یہ سب سے پہلا فتنہ، اس سے پہلے کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ بھائی تم میری اولاد ہو، تم بھی بیٹے ہو، وہ بھی بیٹا ہے۔ اب اللہ نے ایک حکم جاری کیا ہے کہ بھئی حابیل جو ہے وہ قابیل کی بہن سے شادی کرے گا، اور قابیل جو ہے وہ حابیل کی بہن سے شادی کرے گا۔ میں اس نظام خداوندی کو کیسے بدل دوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، میری بہن خوبصورت ہے، میں وہ حابیل کو دینا نہیں چاہتا۔ یہ ابتدا ہوئی، بڑھتی 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 وہاں پہنچی کہ قابیل نے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو اب قتل کی بنیاد رکھ دی، تو گویا کہ ساری مخلوق کو قتل کر دیا نا، کہ قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے اس کی بنیاد تو وہی ہے۔ اس لیے حضور کی حدیث مبارک ہے کہ تم کوئی اچھا کام کر جاتے ہو تو قیامت تک جو لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے اللہ تمہیں بھی ثواب دیں گے۔ اب دیکھیں نا، جیسے مثلا ایک آدمی قرآن شریف لے کے مسجد میں رکھ دیتا، اب جتنے لوگ پڑھتے رہیں گے تمہیں ثواب ملے گا۔ یہ پاکستان کے ایک دیہات کا علاقہ واقعہ ہے۔ ایک آدمی تھا، بوڑھا آدمی تھا، بالکل مطلق جاہل تھا بیچارہ، کچھ بھی پڑا ہوا نہیں، لیکن پکا نمازی تھا۔ اللہ کی شان ہے، موت آ گئی، دفن ہو گیا۔ بعد میں جو بارشیں آئیں نا جی، تو اتفاق ایسا ہوا کہ بارشوں کی وجہ سے وہ جو کچے قبرستان تھے، کچے قبریں تھیں، تو قبریں بہہ گئی، اس کی قبر بھی کھل گئی اور بھی کھل گئی۔ وہاں جا کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ تو اسی طرح زندہ سلامت موجود ہے جیسے آج ہم نے دفن کیا ہو، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور جو اس نے داڑھی کو تیل لگایا تھا، کافور لگایا، خوشبو لگائی گئی دھونے غسل کے میں، وہ بھی اسی طرح ہے۔ لوگ حیران ہوئے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے دیکھا، بارہ اس کو دوسری جگہ دفن کر دیا گیا، قبر اچھی طرح بنا دی گئی تاکہ دوبارہ ایسا حادثہ نہ ہو جائے۔ تو اب لوگ حیران تھے کہ بھئی اس کی کون سی ایسی نیکی تھی، کوئی پتہ نہ لگے۔ آخر اس کی بیوی کے پاس گئے، انہوں نے کہا بیوی تم بتاؤ تمہارے خاوند نے کون سا ایسا نیک کام کیا کہ اللہ نے آج سال گزر گئے، اللہ نے اس کی لاش کو مٹی کے اندر بھی سلامت رکھا۔ انہوں نے کہا جی میں اور تو کچھ نہیں جانتی، ایک تو پکا نمازی تھا، سردی ہو گرمی ہو تکلیف ہو ہر حال میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا، اور دوسرا جمعہ پڑھنے کے لیے فلاں جگہ جی یہاں سے 4-5 میل دور ایک شہر ہے، وہاں کی مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتے تھے، اور واپس جب آتا تھا تو یہ قاعدہ ہوتا ہے نا قرآن شریف کا الف با تا فا والا قاعدہ، یہ 50-60 قاعدے لے آتا تھا، اور جو مدرسے تھے وہاں جا کے بچوں کو دیتا تھا، چونکہ بچے یہ قاعدہ پڑھنے والے روز پھاڑ دیتے ہیں نا، ایک پڑھا دوسرے دن ختم، 2 دن پڑھا تیسرے دن پھاڑ ڈالا۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ ان کو آگے قاعدے دیتا تھا، اور کوئی اس کی نیکی نہیں تھی۔ تو اس قاعدے سے انہوں نے قرآن پڑھا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے اس کو عذاب قبر سے محفوظ کیا۔ ایک اچھا کام کر گیا تھا، وہ اچھا کام جو ہے اس کے آخرت میں بھی کام ہے۔
یہ میرے بھی جاننے والے تھے، دوست تھے، یوسف سیٹھی صاحب جو تھے، بہت بڑے امیر آدمی تھے، تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، بڑے فیکٹریاں ملیں شلیں تھیں ان کی، لیکن ان کو اللہ کے قرآن کی خدمت کی دھن لگی ہوئی، اور طریقہ انہوں نے یہ بنایا تھا کہ ہر محلے میں جاتے اس کی مسجد میں ان کے لوگوں کو بلاتے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، کہتے دیکھو بھائی تمہاری مسجد میں قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں، ایک حافظ کو تلاش کرو، تم بھی میں بھی تلاش کرتا ہوں، اس کی جو تنخواہ ہوگی آدھی میں دوں گا، آدھی تم محلے والے دو گے۔ اس زمانے میں تنخواہیں کیا تھیں جناب؟ 100 روپیہ، 200 روپیہ، 150 روپیہ، وہ کام شروع ہو جاتا۔ اچھا 1 سال تک وہ آدھی تنخواہ دیتے تھے، اگلے سال نہیں دیتے، کیوں؟ اگلے سال تو پھر وہاں لوگ خود پیدا ہو گئے نا تنخواہ دینے والے، اس کا تو ہلکا بن گیا نا۔ اس طرح وہ یہ یہاں پر جو تحفیظ القرآن کی بنیاد ہے یہ بھی انہوں نے رکھی تھی، انہوں نے منوایا تھا۔ جب اس حکومت نے اللہ ان کی جزائے خیر دے بات سمجھ آ گئی تو اب تو ماشاءاللہ 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 یہ تحفیظ میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ دنیا کا کوئی ملک ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہر جگہ تحفیظ کے مدرسے ہیں، ہر مسجد میں تحفیظ کے مدرسے ہیں، سالانہ مسابقہ قرآن ہے، لاکھوں ریال کا انعام ہے، اور اتنی ترغیب دی جا رہی ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں۔ اصل بنیاد رکھنے والا وہ۔ اچھا اب اس حکومت کو اللہ جزائے خیر دے، اہل خیر کو بھی انہوں نے تحفیظ القرآن کے نام سے بڑے بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے پلازے، بڑی بڑی مارکیٹیں بھی بنا دی ہیں کہ کل کو کوئی مدد نہ کرے تو اس کا کرایہ اتنا ہو کہ محتاج نہ ہو۔ اصل ہونا بھی یہی چاہیے کہ یہ نہیں کہ مسجد بنا دو، آئندہ کیا ہوگا؟ آدمی کو اچھی پلاننگ کرنی چاہیے۔ بھئی میں نے مدرسہ بنا دیا، اس کا خرچ ہے 20 لاکھ، تو 20 دکانیں بنا دوں جس کا کرایہ 20 لاکھ آتا ہے، مدرسہ چلتا ہے۔ تو جس دن وہ فوت ہوئے ایسی پوری دنیا میں خبر اڑ گئی، اور ابھی ان کو قبر میں دفن نہیں کیا گیا تھا کہ 70,000 قرآن ختم ہو گیا۔ ہر مدرسے میں بچے بیٹھ گئے نا پڑھنے کے لیے، دعا کر رہے ہیں مغفرت کی، اللہ مغفرت فرما، اللہ مغفرت فرما، اللہ مغفرت فرما۔ ایک کام کر گیا تھا اس کا علم ينتفع به، حضور نے فرمایا جو علم پڑھا گیا بنیاد اور اس سے آگے نفع اٹھا رہے ہیں، اس سب کو پڑھانے والے کو اجر جا رہا۔ تو اس لیے جس نے قتل کی بنیاد رکھی تو گویا اس نے پوری دنیا میں جتنے قتل ہوں گے گویا اس نے قتل کیا، اور جو قتل سے رک گیا تو اس نے لوگوں کو بچانے کا، ان کو زندگی دینے کا سبق دیا۔ تو اصل معنی یہ تھا کہ جس نے قتل کیا گویا انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے بچایا اس نے گویا انسانیت کو بچا لیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اسی لیے اللہ نے قتل کی اتنی بڑی سزا رکھی ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا۔ یاد رکھو کہ جہنم میں خالد ہمیشہ رہنا کافر کے لیے ہے، مومن کے لیے نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ نے وہی الفاظ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کا معنی اس کے لیے ہے جو قتل کو حلال سمجھے، جس نے حلال سمجھا وہ کافر ہو گیا، لہذا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تشدید کے لیے ہے، جیسے کسی کو کہا جاتا ہے جی اس کو عمر قید، اب عمر قید سے کیا مراد ہوتا ہے؟ 20 سال، تو 20 سال کے بعد تو نکل آئے گا، تو عمر قید کیسے ہوئی؟ 20 سال میں رات دن شمار کریں گے اگر الگ الگ تو 10 سال ہو جائے گی، پھر اگر اس نے جیل میں کوئی حرکت شرارت نہیں کی تو تیسرا حصہ سزا کا کٹ جائے گا، تھوڑی جلدی میں۔ لیکن عمر قید کا معنی یہ ہے کہ لمبی سزا جو ہے تو گویا ایک عمر ہی ہے، ایک آدمی 10 سال 20 سال جو جیل میں پڑا رہے تو گویا عمر قید ہو گئی نا۔
تو اس لیے اس کو بھی چونکہ لمبی سزا ملے گی تو اس لیے کہا گیا جہنم خالدن فیہا، اتنا ہی کافی تھا کہ لیکن اس کے باوجود غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہے، وَلَعْنَهُ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ تبارک و تعالی بچائے۔ آج کل تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی آپ اخبار پڑھیں یا کسی خبر نامے پہ بیٹھیں، صرف یہی ملے گا، یہاں گاڑی الٹ گئی، یہاں گاڑی ٹکرا گئی، یہاں ٹرک سے بس ٹکرا گئی، اتنے مر گئے، اتنے مر گئے، اتنے مر گئے، یہاں بم پھٹ گیا، اتنے مر گئے، یہاں جناب سرنگ پھٹ گئی، اتنے مر گئے، یہاں جناب موٹر سائیکل سواروں نے آ کے دھماکہ کر، بس یہی خون خون خون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ میرے نبی پاک کا فرمان ہے، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا تھا کہ جس قوم میں زنا عام ہو جائے گا اللہ قتل مسلط کر دے گا۔ آج دیکھ لیں، آج آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی آپ سوچیں کوئی آج سے 30-35 سال پہلے بھی لڑکیاں لڑکے کٹھے بکریاں چلانے جاتے تھے، غریب لوگ ہوتے ہیں بکریاں چلانے والے، نوجوان لڑکی ہے، نوجوان اچھا ایک کرتے میں ہے بیچارے کے نا، پاجامہ بھی نہیں، سلوار بھی نہیں، کبھی گناہ کا سوچا ہی نہیں۔ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ شادی ہو گئی ہے ایک نوجوان کی، تو وہ نوجوان دوستوں سے پوچھتا تھا کہ یار میرے ماں باپ نے شادی کر دی ہے تو عورت کے ساتھ کیا، شادی کا کیا مطلب ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں، عورت کو بھی پتہ ہے۔ آج تو جناب جو کہتے ہیں نا کہ ہے تو مثالیں، لیکن اس میں حقیقت ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا تو خوش ہو کے اس کے باپ گیا دیکھنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ پہلے میرا موبائل لے آؤ، جلدی سے موبائل۔ میں نے بچہ دودھ نہیں مانگتا، موبائل مانگتا۔ اتنا بڑا عذاب آ گیا ہے کہ گھر گھر میں اب تو ڈش لگانے کی بھی ضرورت نہیں رہی، اب تو جناب لائنیں آ گئی ہیں، کیبل آ گئی ہیں، گھر میں 400 چینل لاتا ہے، نعوذ باللہ، اس میں دنیا کی کون سی بے حیائی ہے جو باقی رہ جائے گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی وجہ دیکھ رہے ہیں، عذاب ہے اتنے خدا جانے، اور کیا عذاب ہے، قتل ہو رہا ہے۔ ورنہ پہلے لوگ مثال دیتے تھے کہ جی سرخ آندھی چل رہی ہے، کہیں قتل ہو گیا، یعنی وہ کہتے تھے کہ قتل سے پہلے آندھی آتی ہے سرخ، یعنی ایک خوف بیٹھا ہوا تھا، ایک دہشت بیٹھی ہوئی تھی دلوں میں۔ آج تو میرے خیال میں کسی کتے کو مارنے کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، ان کو بندے کے مارنے کی تکلیف نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، یاد رکھو جمع کا صیغہ یقتلوا، اشارہ ہے کہ اگر 100 بندہ بھی قتل میں ہے سب کو قتل کیا جائے گا، او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض۔ الآیہ المحاربۃ ہی المزادۃ والمخالفۃ۔ محاربہ کا کیا معنی ہے؟ مخالفت، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا۔ وہی صادقۃ الکفر ولاقۃ الطریق واقامۃ السبیل۔ اب یہ محاربہ جو ہے کافر کو بھی کہہ سکتے ہیں، کافر بھی اللہ کو نہیں مانتا تو یہ بھی محاربہ ہے، اور جو ڈاکے ڈالتے ہیں، راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، یہ بھی محاربہ ہے۔
وقضى الافساد في الارض يطلق على انواع من الشر. زمین میں فساد کرنا جو ہے یہ بھی کئی شر پہ اس کا اطلاق ہے. حتى قد قال كثير من السلف منهم سعيد المسيب ان قبض الدراهم والدنانير من الافساد في الارض. انہوں نے فرمایا کہ دراہم و دینار نیر کا اکٹھا رکھنا، محفوظ رکھنا، یہ بھی فساد فی الارض ہے. وقد قال اللہ تعالی ذاتم اللہ صاحب الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واللہ لا يحب الفساد. لوگوں کی کھیتیاں اگاڑ دینا، لوگوں کی نسل ختم کر دینا، یہ سب فساد ہے اور اللہ کو فساد پسند نہیں ہے. ثم قال بعض من هذه الآية الكريمة للمشركين كما قال ابن جرير. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں ہے. حدثنا ابن حمید قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا حسين بن واقد بن يزيد بن كبر البصري قال انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الى قوله ان الله غفور رحيم نزلت هذه الآية بالمشركين. ایک کافروں کے بارے میں ہے. ومن تاب منهم من قبل ان تقدروا عليهم لم يكن عليه سبيل. اگر تمہارے پکڑنے سے پہلے وہ توبہ کر لیں گے اللہ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں. ان قتل او افسد فی الارض. لیکن اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر توبہ کر لے تو قتل معاف ہو جائے یا توبہ کر لے تو حد معاف ہو جائے. نہیں، وہ تو لگے گی. رواه ابو داود النسائی من طریق اکرمہ بن جزاء الذین يحاربون رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نظرا في المشركين فمن تاب منهم قبل ان يقدر عليه لم يمن ذلك يقام عليه الحد الذي اصابه. یہ ان کا مشرکین کے بارے میں ہے کہ جن نے توبہ کر لی اللہ بخش دیں گے. یہ نہیں کہ مسلمان اگر قتل کرے یا مسلمان چوری کرے تو اس کو حد بھی نہ لگے وہ توبہ کر لی ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے. وقال علي بن ابي طلحه بن ماجد حارب الله رسوله ويسعون في الارض قال كان قوم هجر بينهم وبين الاسلام عهد وميثاق فنقضوا العهد وافسدوا في الارض وقيل ان شاء ان يقطع شاء ان تقطع يديهم وارجلهم خافين. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کے اور اہل کتاب کے درمیان میں ایک معاہدہ تھا، عہد تھا، لیکن ان بدبختوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا. تو اب اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ چاہو تو ان کو قتل کرو، چاہو تو ان کو سزا دو، چاہو تو ان کے الٹے ہاتھ پاؤں کاٹ دو. رواه شعبة مسلم صادق النبی قال نزلت في الحرورية. خوارج کے بارے میں نازل. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم والسيئات أهل المسكين وغيرهم من ارتكب هذه الصفات كما رواه البخاري مسلم. المفسر فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ مشرک ہیں یا کوئی ہیں، یہ آیت سب کے لیے. جیسے کہ امام بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمائی من ابي كريب اسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري ان انس بن مالك رضي الله عنه ان نفرا من عقل کہ ایک جماعت تھی قبیلہ عقل کی 8 آدمی تھے. قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایعوا الاسلام. حضور کی خدمت میں آئے مدینے میں اور اسلام پر بیعت کر لی. فاستوخموا المدینہ. فاستوخموا کا معنی یعنی ان کو ناموافقائی فضا مدینہ منورہ کی. وسقمت اجسامهم وہ بیمار ہو گئے. فشکوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الا ترجون ما راينا في ابله فتصيبوا من ابوالها والبانها وقالوا بلى. اور میں ایسا کرو کہ تم ہمارے یہاں اونٹ ہے صدقے کے وہاں چلے جاؤ، ان کا اونٹوں کا دودھ بھی پیو، ان کا پیشاب بھی پیو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. فخرجوا فشربوا من ابوالها والبانها فصحوا. وہاں جانے کے بعد وہ دودھ بھی پیتے رہے اور اونٹوں کا پیشاب بھی پیتے رہے، ٹھیک ہو گئے. جب ٹھیک ہو گئے فقتلوا الراعي وطردوا الابل. انہوں نے حضور کے اس چرواہے کو بھی قتل کر دیا اور صدقے کے اونٹ بگا کر لے گئے. وطردوا ذلك. اس کے بعد حضور پاک کو خبر ملی. فبلغ ذلك فبعث بآثار فذكوا وجيء بهم. آپ نے حکم دیا کہ جاؤ ان کو پکڑو. پکڑ کے لایا گیا. وَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ
وسمرت اعینہم، ان کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹے گئے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، اور حضور نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخوں کو گرم کر کے ان کی آنکھوں میں ڈالا جائے، ثم نبذوا فی الشمس، پھر ان کو سورج میں آگے چھوڑ دیا گیا، حتی مات لفظ مسلم وفی لفظ نعمان اکلا وارینا ویلقوا فی الحرۃ فجعلوا یستسقون فلا یسقون، وہ پانی نہیں مانگتے رہے لیکن ان کو پانی نہیں دیا گیا، وفی لفظ مسلم ولم یعصمهم وعند البخاری وقالوا کہ هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ایمانهم وحاربوا الله ورسوله۔ ایک بخاری شریف میں حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ بھی کیونکہ ان لوگوں نے چوری بھی کی، انہوں نے قتل بھی کیا، انہوں نے اسلام کے بعد کفر بھی کیا، اور انہوں نے زمین میں فساد، یہ سارے جرائم کا ارتکاب کیا۔ پہلے مسلمان ہوئے، پھر مرتد ہو گئے، پھر حضور کے رائی کو قتل بھی کر دیا، پھر اونٹ لے کر بھی بھاگ گئے، زمین میں بھی اس لیے سخت سزا دی گئی۔ قال وقت خرج اولئک فی قصیرا قطعت من اقل و ارینا، دو قبیلوں کے آدمی تھے، ورواه مسلم ان من طریق سمع تیمی ان انس قال انما سمعت ان اعین اولئک لانهم سملوا اعین الرعاة، حضور نے ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں کیوں پھروائیں؟ انہوں نے حضور کے چرواہے کی آنکھوں میں ایسے کیا تھا، تو اس کے مطابق یعنی ان کو سزا دی گئی۔ رواه مسلم قال رسول النفر من أرينا فأسلموا وبايعوا وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرصام ثم ذكرنا حوادثهم، تو اس زمانے میں وہاں ایک ہوا تھی، ان کو موافق نہ آئی، وہ بیمار ہو گئے۔ وزاد عنده شباب من الانصار قريب من 20 فارسلهم وبعث معهم قائفا يكفوا اثرهم وهذه كلها الفاظ مسلم۔ امام مسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ چند نوجوان انصار کے تقریباً 20 کے قریب تھے، جن کو حضور نے حکم دیا کہ جاؤ اور ان کو پکڑ کے لے آؤ۔ وقال حماد بن سلمة قتادة وثابت البناني وحميد الطويل وزمالك الناس من العين وقدم المدينة فتبوها، یعنی ان کو ہوا مدینے کی موافق نہ آئی۔ فبحثوا مسلم ابن الصدقة وعمر بن عباد والبانية فارسوا وارتدوا النسام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يافار وجيء بهم وقطع أيديهم وأرجلهم خاف سمر أعينهم وألقاهم في الحرة۔ قال انس رأيت احدهم يقدم في عرش الطبات ونظم اجزاء الذين يحاربون الله ورسوله، وقد رواه داود الترمذي والسائر وحديث وقال الترمذي امر حسن صحیح۔ تو بہرحال انہوں نے یہ سارے جرائم کا ارتکاب کیا تھا، اس لیے ان کو یہ سزا دی گئی۔ لیکن جمہور کا فتویٰ یاد رکھیں یہ ہے کہ پہلے یہی حکم تھا کہ اس نے جو ایسے جرم کیا ہے اسی کی سزا دو، لیکن بعد میں حکم آ گیا کہ نہیں، بس لا قوت الا بالله، تلوار سے اس کی گردن اڑا دو۔ جب قتل کی سزا ہو گئی تو باقی چھوٹی موٹی سزاؤں کی کیا ضرورت؟ ایک آدمی نے عمرہ کیا، سارے رکن پورے کیے، بال نہیں کٹوائے، لا علمی کی وجہ سے احرام کھول دیا، کپڑے پہن لیے، تو پتہ چلا کہ وہ بال بھی کٹوانے ہیں، فوراً بال کٹوائے تو کوئی جرمانہ نہیں، کوئی دم نہیں۔ لیکن یہ بات جو ہے نا جی، یہ بہت غلط بات ہے کہ سارے رکن پورے کیے، تو میں باقی ساری باتوں کا پتہ تھا، بال کٹانے کا پتہ نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بہانے ہوتے ہیں، سستی ہوتی ہے، جان چھڑانا ہوتا ہے کہ بس طواف ہو گیا، عمرہ ہو گیا، چلو یار چلو چلو، اچھا جدے میں جا کے کٹوا لیں گے یار، وہاں کٹنگ بھی آسان ہوگی، اچھی ہوگی، یہاں تو لوگ مصروف ہیں، یا اس طرح پھیر دیتے ہیں یا مشین پھیر دیتے ہیں اور کوئی کام جانتے ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری اپنی زیادتی ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، روٹی کا پتہ ہے، برگر خریدنے کا پتہ ہے،
کوکا کولا اور پیپسی کولے کے درمیان فرق کا پتہ ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے؟ اللہ کے بندے ہر زبان میں یعنی مسئلہ حج پر کتابیں موجود ہیں، اور اس حکومت کو اللہ جائے خیر دے، ہر اسٹیشن پہ، ہر میقات پہ، ہر جگہ ان کے آدمی کھڑے ہیں، کتابیں لے کے کھڑے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کیسٹیں دے رہے ہیں، سیڈیاں دے رہے ہیں، ہر چیز کتابیں دے رہے ہیں۔ اب آدمی کہے جی مجھے پتہ نہیں تھا، میں لا علم تھا، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ مجھے آپ نے لکھا ایسا شخص آپ نے دیکھا ہے جو سورج کی روشنی کو دیکھنے کی قدرت رکھتا ہو، پوری دنیا روشن ہوتی ہے؟ مجھے نہیں پتا بھی آپ کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے، اور نہ میں کوئی ایسے شخص کو جانتا ہوں۔ آپ نے چونکہ سوال کیا ہے، آپ کو پتہ بھی ہوگا ایسے شخص کو، تو آپ مہربانی کر کے بتا دیجئے گا، کیونکہ اس سوال کا خدا رسول سے، اسلام سے، دین سے، نماز سے، روزے سے، حج سے تو کوئی تعلق ہے نہیں۔ تو بہرحال میں نہیں جانتا ایسا آدمی جو سورج کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا ہے تو اس کے لیے وہ نکاح کی دعا کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ حرام نہ کرے، گناہ نہ کرے، بری نظر نہ ڈالے۔ بعض اوقات اتفاق سے ایک نظر دیکھنے سے بھی آدمی کے دل میں اثر ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگے، استخارہ کرے کہ یا اللہ میرے لیے خیر ہے تو میرے شادی کے اسباب پیدا فرما دے، اور اگر شر ہے تو مجھ سے دور کر دے تاکہ میرے خیالات خراب نہ ہوں، خیالات فاسد نہ ہوں۔ تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ گناہ کی نیت نہ ہو، قطعاً کسی بھی شکل میں۔ آج کل تو میرا بھائی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ۔ یعنی پہلے سنتے تھے کہ لوگ لڑکیوں کو اغوا کر لیتے، اب لڑکیاں لڑکوں کو اغوا کر لیتے، اس کا کیا علاج ہے؟ پہلے لڑکے بھاگتے تھے، ڈھونڈتے تھے کوئی لڑکی مل جائے، اب لڑکیاں بھاگتی ہیں، ڈھونڈتی ہیں، ساری رات انٹرنیٹ پہ بیٹھی ہیں، چیٹنگ کر رہی ہیں۔ اس کا کیا علاج ہے؟ ما سوا اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ معاشرہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اچھا ایسے بھی لوگ ہیں کہ ایک نکاح پہ دوسرا نکاح کر دیتے، حالانکہ اگر آدمی کسی کو زبان دے چکا ہو، اس میں بھی اصول ہے، منگنی کرتے تو پہلے منگنی توڑے، ان کو بتائیں کہ بھئی آپ کی ہماری منگنی ختم، یا آپ اپنی چیزیں واپس لیں۔ ہمیں نہیں موافق آیا ہے، ہم نے معلومات کیا ہے، ہم نہیں کرنا چاہتے رشتہ، پھر دوسری جگہ بات کر سکتے ہیں، ورنہ لا خطبۃ علی خطبۃ اخیہ، حضور نے فرمایا اگر ایک بھائی نے خطبہ کیا ہوا ہے، اس کی بات چیت چل رہی ہے، تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے جب تک وہ ختم نہ ہو۔ غلا بین علی بی اخی، اگر ایک بھائی سودا لے رہا ہے، تم جو پہنچ گئے، تم نے جا کے کہا چھوڑے یار کیا دل میں تمہیں 15 دیتا ہوں، یہ بالکل حرام۔ لیکن آج تو ان چیزوں کو کون پوچھتا ہے، کہ چھوڑو جی کیا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ایک بندے کو انویسٹمنٹ کے لیے 70,000 ریال دیے، اس میں 10,000 ریال کا اضافہ ہوا، 80,000 ریال ہو گئے، ایک سال گزر چکا، اس میں زکوٰۃ کتنی واجب ہے؟ وہی 2.5% زکوٰۃ دیں۔ حساب کر لیں کہ 80,000 پہ کتنے پیسے بنتے ہیں۔ یہ جمع پونجی تو ہے نا، 80,000 تو ہے تمہارے پاس، اور جمع پونجی نہیں، اور کیا ہو جائے؟ یہ تھوڑا ہے۔
اور بڑھ بھی رہا ہے سال میں 10-10 ہزار. سونے پر بھی وہی زکات ہے 2.5%، کہ جتنا سونا ہے اس کی قیمت لگا لو. میرے پاس مثلاً آپ کے پاس 1 کلو ہے تو آج بھی 1 کلو کی کیا قیمت ہے؟ 2.5% کے حساب سے زکات دو. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پردہ سر کا ہوتا ہے اور جسم کا ہوتا ہے، چہرے کا نہیں ہوتا. اللہ کے بندے، حدیث میں صدلنا علی وجوہنا. اور ایک موٹی بات یاد رکھو کہ احرام کی حالت میں مرد کو سر پہ کپڑا نہیں ڈالنا، اور احرام کی حالت میں عورت کو چہرے پہ کپڑا نہیں ڈالنا. تو اگر پہلے سے ہی نہیں ہے تو کپڑا نہ ڈالنے کا کیا مطلب ہوا؟ اور پہلے پردہ ہوگا تو اب نہیں ڈالے گی نا، تو پردہ ہی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مدار میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں یہ ٹیشو دینے کے لیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. کسی کا منہ خراب ہو گیا، کسی کو تھوک آ گیا، کسی کو ناس آ گیا، اچھی بات ہے، ایک بری بات تو نہیں، تاکہ صفائی قائم رہے. اس دور میں جو چیز چندہ کھاتے ہیں، اللہ معاف کرے، دعا کرو اللہ بچائے. ان کو چاہیے کہ زندگی میں جتنا کھایا ہے وہ ادا کر دے. اندازہ تو ہوتا ہے نا آدمی کو بھی، سال میں 2 لاکھ آیا، 10 سال ہو گیا تو 20 لاکھ ذمہ ہے، ادا کرو. حضرت عثمان نے جنگ میں شہید، وہ بھی شہید مظلوم تھے. حضرت حسین بھی مظلوم تھے، جنہوں نے شہید کیا وہ ظالم تھے. نفل نماز میں سجدے کی حالت میں دعائیں کرنا، وہ دعائیں جو حدیث میں ثابت ہیں، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یا اور بھی جو دعائیں معصور ہیں وہ کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. امام کے پیچھے مقتدی کی حالت میں آدھا نماز پڑھ کے باقی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو دوسرا بندہ آ کر اس مقتدی کے پیچھے نماز کی نیت کر لے، ان کے نزدیک جائز ہے. وہ کہتے ہیں تاکہ اس کو بھی جماعت کا ثواب مل جائے. ایک آدمی سنت پڑھ رہا ہے، پیچھے والے نے فرض کی نیت کر لی، تو حنابلہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے. امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، لازم بات ہے کہ امام جو ہے وہ مقتدی سے زیادہ قوی ہے. تعزیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو 3 دن تک کے لیے تعزیت ہوتی ہے. آپ اس کے پاس جائیں اور اس کو کہیں عظم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب دے، اجر دے، اور انا للہ پڑھیں اور اس کی مغفرت کے لیے. باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہاتھ اٹھائیں دعا کریں، یہ ضروری نہیں. یہ دعا ہے نا، عظم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو دعا ہے. تو اور مزید جو ہمارے یہاں رواج ہے نا، اب اچھا بندے ہاتھ اٹھاؤ جی، بندے آگے پھر ہاتھ اٹھاؤ جی، بندے آگے پھر ہاتھ اٹھاؤ جی. تو وہ جس کا بندہ مر گیا ہے نا، اس کے ہاتھ بھی مر جاتے ہیں. 200-400 آدمی کو 400 دفعہ جو اٹھائے گا ہاتھ انشاءاللہ ورزش نہیں ہو جائے گی، ہاتھ گٹے سے نکل جائیں گے اللہ کی رحمت سے. تو بہرحال ہاتھ اٹھانے کا تو کوئی حکم نہیں، دعا مانگنے کا حکم ہے. دعا کریں، اس کے غم میں شریک ہوں، اس کو صبر کی تلقین کریں، اس کے صبر کے لیے دعا کریں. لیکن حضور نے فرمایا ولا نقول الا كما يحب ربنا ويرضى، ہم زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالیں گے مگر وہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ کیا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون. واللہ اعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام